یہ پہلے یہ اردو تھا، اعراب سے یہ عربی بنا ہے، صفاتی نام سے آ رہی تھی، آپ نے آرام سے سوالی ہونا کر دیا ہے۔ جمع بن گئی ہے، اس کا مطلب پہلے حرف برقرار رہے، کچھ آپ نے اضافہ کیا۔ لیکن یہ اتنا اہم سبق ہے پڑھائی کے اعتبار سے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر یہ سبق سمجھ نہیں آیا قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ تو دیکھیں جمع کے اعتبار سے یہاں آ کر اعراب، جسے ہم نے کہا تھا کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کا اعراب ہوتا ہے، یہاں آ کر اعراب ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ٹرننگ یعنی گریجولی ہم آگے بڑھے۔ آغاز سے ہم نے کوئی چیز نہیں بتائی، آغاز سے ہم نے یہ بتایا کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کا اعراب کہلاتا ہے۔ یہاں آ کر اعراب دو قسم کے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دو قسم کے اعراب کو پڑھنے کے لیے ہم کیا کریں، کون سی اسٹریٹجی اختیار کریں، کون سی تدبیر اختیار کریں کہ یہ بات ہمارے لیے آسان ہو جائے؟ تو ہمیں اس کے لیے گراف بنانا پڑتا ہے۔ گراف دیکھیے، گراف کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ فزکس میں، کیمسٹری میں، بیولوجی میں، میتھمیٹکس میں آپ گراف بناتے ہیں، ایک ہوتا ہے ورٹیکلی، ایک ہوتا ہے ہاریزونٹلی۔ تو دیکھیے ہم نے حالتیں پڑھی ہیں، فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت۔ اضافی حالت، یہ تین حالتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان کو ہم نے ہاریزونٹلی لکھ دیا، متوازن طور پر لکھ دیا۔ اور اب جب ہم ورٹیکلی لکھیں گے، واحد، تثنیہ اور جمع، تو یہ ہمارا عدد کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ ہوتا ہے گراف۔ اس میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں، دیکھیے میں یہاں ایک لفظ لکھوں گا صالحون، صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ کیا میں نے اس کو ٹھیک جگہ پہ لکھا ہے یا غلط جگہ پہ لکھا ہے؟ تو آپ یقیناً کہیں گے ٹھیک جگہ پہ لکھا ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ فاعلی کے نیچے دو پیشیں آنی چاہیے۔ آپ کے پاس صرف ابھی تک اتنی معلومات تھی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر فاعلی کے نیچے دو پیشیں آئی ہیں تو واحد کے سامنے بھی تو ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر اس کا نام، اس گراف کے ذریعے اس کا نام رکھیں تو ہم کہیں گے فاعلی واحد۔ اگر اس کا نام فاعلی واحد ہے، ٹھیک ہے، فاعلی واحد ہے، تو پھر یہ نکرہ بھی تو ہے۔ اب اس گراف کے ذریعے اس ایک لفظ کا نام ہم نے فاعلی واحد نکرہ رکھا، دو باتیں ہو گئی ہیں۔ اور تیسری بات کیا، ہم اس کے معنی بھی سیکھ لیں گے۔ تو وہ کیسے؟ فاعلی کو ہم نے ہمیشہ پڑھا نے سے، اور واحد کو پڑھا ایک سے، اور نکرہ کو پڑھا کوئی ایک، اینی ون۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو ہم نے گراف بنایا ہے اس سے ہم نے تین چیزیں سیکھی ہیں۔ ایک، اس کی ہم نے آواز سیکھ لینی ہے، آواز۔ دوسرا، اس کا نام سیکھنا ہے، اور تیسرا ہم نے اس کے معنی سیکھنے ہیں۔ ہم نے ایک لفظ سے تینوں کام کر لیے۔ اس کی آواز کیا تھی؟ ان۔ اب مجھے بتائیے یہاں کیا ہم لفظ لکھیں؟ ان۔ اب آپ کو خوب یاد ہے صالحان۔ یاد رکھیے اسم کے اعتبار سے جب بھی دو زبریں آئیں گی اس کے ساتھ ایک الف ضرور آئے گا، اور اس کے ساتھ دیکھیے، اور یہ الف بھی اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ آگے کہیں کلیش ہوتا ہے اس کا، اس لیے یہاں جدا اسم کے ساتھ جدا کر دیا گیا، اور صالحین آئے گا۔ اب ہم نے آواز سیکھی ہے ان، ان۔ پہلے ہم آواز سیکھیں گے، گراف سے ہم نے آواز سیکھی ہے، اصل آواز ہی تو تھی۔ اب یہاں آ کر قرآن مجید ایک لفظ بول رہا ہوتا ہے اور اس کی آواز دے رہا ہوتا ہے، صالحانی، یہ آواز دیتا ہے۔ اب طلاق مرتانی، یہ آواز دیتا ہے۔ طلاق رجعی دو بار، آنی، آواز دیتا ہے۔ اب اس آواز کے بعد قرآن تو پہلے نازل ہو چکا، عربی کا قاعدہ تو بعد میں بنے۔ کیسے قاعدہ بنا؟ اب ہم کہتے ہیں کہ آنی فاعلی حالت ہے،
تو یہاں ہمارا قاعدہ ٹوٹ رہا ہے. پہلی کے نیچے ہم نے کہا تھا دو پیشیں آنی چاہیے، لیکن یہاں اس کا اعراب کے اعتبار سے زیر آ گئی ہے، یہ غلط ہو گئی ہے بات. لہذا یہاں ہم نے کہا کہ یہاں اعراب جو ہے 3 حرفوں سے مل کر ایک آواز آئی ہے. کیا میں نے کہا؟ 3 حرفوں سے مل کر ایک آواز آئی ہے اور اس کو کہا ہے آنی. اب ہم یہ کہیں گے یہاں آ کر بات سمجھ آئی ہے کہ اعراب 2 قسم کے ہو گئے. ایک اعراب حرکت والا ہوتا ہے اور ایک آواز سے حروف سے آواز بن رہی ہوتی ہے. 3 حرفوں سے مل کر ایک آواز بن رہی ہوتی ہے آنی. اور یہاں اس کی آواز آ رہی ہے صالحینی. یہ آواز آ رہی ہوتی ہے. یہاں بھی ہمارا قاعدہ ٹوٹ رہا ہے. ہے نہیں، دیکھیے مفعولی کے نیچے ہم نے کہا ہمیشہ زبر آتی ہے، آغاز میں کہا تھا، یہاں دیکھیے زیر آ گئی ہے. لہذا یہاں بھی 3 حرفوں سے مل کر ایک آواز آئی ہے عینی. تو ہمارا قاعدہ پھر آ گیا کہ ہم نے اعراب کہا تھا 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حرکت والا. اب یہاں سمجھ آئیے ایک آواز والا. تو یہاں آ کر اضافی حالت میں بھی یہ آواز صالحینی یہ آواز آ رہی ہے. قرآن مجید دیکھیے ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. دونوں کہاں سے ترجمہ آیا؟ تثنیہ سے. اس کا نام رکھنا چاہیں ہم کہیں گے فاعلی تثنیہ نکرہ. نام ہم نے لیا، اس نام سے ہم ترجمے تک پہنچ جائیں گے. ہم نے کیا سیکھا؟ آواز سیکھی، پھر ہم نے نام سیکھا، پھر اس کو معنی بھی کیا ہے. دیکھیے یہ بات ہو گئی تھی تثنیہ کی. جب ہم جمع میں جا رہے ہوتے ہیں تو صالحون، یہ صالحون، اور قاعدہ ہمارا پھر وہ ٹوٹ گیا ہے. فائلی کے نیچے پیشانی جو ہے یہاں زبر آ رہی ہے، لہذا 3 حرفوں سے مل کر اس کا اعراب بنا ہے اونا. اعراب 2 قسم کے ہو گئے. یہاں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ آواز سیکھ رہے ہیں. اور یہاں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی آواز بھی آگے آ کر صالحین یہ آواز آ رہی ہے. یہاں اگر اس کی آواز سیم آ رہی ہے صالحین. یہ ان دونوں آوازوں کو ہم آگے جا کر جب مرکبات پڑھیں گے تو علیحدہ کر کے سکھا دیں گے. لیکن یہاں اب ہم نے کیا سیکھا؟ ان ان آنی عینی عینی اونا اینا اینا. تو یہ آج کا لیسن ہمارا یہ تھا کہ ہم آج آپ کو ہم نے جمع ثانی پڑھائی ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے اعراب 2 قسم کے تھے، اس لیے ہمیں 18 آوازیں سیکھنی پڑی. 9 آوازیں ہم نے مذکر کی سیکھی ہیں. اس گراف سے ہم نے آواز سیکھی ہے، نام سیکھا ہے اور معنی سیکھا ہے. جزاک اللہ خیر. دعا کر لیجیے. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله رحمة